السلام علیکم ناظرین، منصف ٹی وی کے نقطہ نظر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں حافظ عبدالبصیر اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں سینئر صحافی مصطفیٰ محسن صاحب، جن سے ہم بات کریں گے۔ ناظرین، ہم آج بھی فرانس کی کیپٹل سٹی پیرس میں ہوئے حملے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ سب کو واقف کراتے ہیں کہ پیرس میں گستاخ میگزین شارلی ایبدو کے دفتر پر چہارشنبے کے دن 3 نقاب پوش افراد نے حملہ کرتے ہوئے میگزین کے ایڈیٹر سمیت 12 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسی حملے میں دیگر 20 افراد بھی زخمی ہوئے تھے۔ حملہ کرنے کے بعد بھی تینوں نقاب پوش افراد یہ نعرہ لگاتے ہوئے فرار ہو گئے تھے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کا بدلہ لے لیا ہے۔ پولیس نے ان کی شدت سے تلاش شروع کر دی تھی اور کل یعنی جمعہ کو انہیں گھیر بھی لیا تھا۔ آئیے پہلے ڈالتے ہیں اس واقعے سے ہوئی کچھ خبروں پر ایک نظر۔ پیرس میں شارلی ایبدو نامی اخبار پر حملہ کرنے والے 2 مشتبہ بھائیوں سعید شریف اور کواچی کو سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس کے شمال میں واقع ایک انڈسٹریل زون میں ان بھائیوں نے ایک پرنٹنگ ہاؤس میں لوگوں کو اس وقت یرغمال بنا لیا تھا جب ان کی تلاش میں مصروف فورسز نے انہیں گھیر لیا تھا۔ دوسری طرف پیرس کے مشرقی علاقے میں ایک حملہ آور کی جانب سے ایک یہودی سپر مارکیٹ میں یرغمال بنائے گئے افراد کو بھی سیکورٹی فورسز نے آزاد کرا لیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران بھی حملہ آور کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس سپر مارکیٹ میں 4 یرغمالی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ قبل ازیں پیرس کے ایئرپورٹ چارلس ڈے گال کے قریب پیش آنے والے اس واقعے کے بعد ایئرپورٹ کو آنے والی پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اور اسی دوران ملیٹنٹ تنظیم اسلامک اسٹیٹ نے فرانسیسی دارالحکومت پیرس کے تنزیہ میگزین شارلی ایبدو پر حملہ کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے انہیں جہادی ہیرو قرار دیا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کا یہ بیان جہادی تنظیموں کی سرگرمیوں کی نگرانی والے ادارے سائٹ انٹیلیجنس گروپ نے مانیٹر کیا ہے۔ انٹیلیجنس گروپ کے مطابق یہ بیان ٹویٹر اور دوسرے جہادی فورس پر جاری کیا گیا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کی جانب سے روزانہ جاری کیے جانے والے بلیٹن کے آغاز میں بھی حملہ آوروں کی تعریف کی گئی۔ ادھر صومالیہ سرگرم انتہا پسند گروپ الشباب نے بھی حملہ آوروں کی کارروائی کو سراہا ہے۔ ومكن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر ومجالدة أعداء الله ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام، وهذا واجب على المسلمين، واجب قد ضيع لقرون۔ J'étais loin d'imaginer. اور اسی سے جڑی ایک اور خبر یہ ہے کہ ڈنمارک کے اخبار جیلینڈس پوسٹن نے کہا ہے کہ وہ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر شارلی ایبدو میں شائع ہونے والے پیغمبر اسلام کے خاکے دوبارہ شائع نہیں کرے گا۔ اسی اخبار کی جانب سے 10 برس قبل بھی پیغمبر اسلام کے خاکے جاری کیے گئے تھے، جس پر مسلم دنیا سے شدید احتجاج سامنے آیا تھا۔ یہ ڈنمارک کا واحد بڑا اخبار ہے جس نے شارلی ایبدو میں شائع ہونے والے خاکے شائع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف یورپ کے کئی دیگر مشہور اخباروں نے بھی شارلی ایبدو پر حملے پر احتجاج کے طور پر یہ خاکے شائع کیے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بات ہوئی ہے کہ شارلی نے ایبدو کے دوسرے واقعے پر بھی اسی بارے میں ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ 28 ملکوں کے بلاک یورپی یونین کا اگلا چھوٹی اجلاس 12 فروری کو ہوگا۔ یورپی کونسل کے صدر ڈونالڈ ٹسک نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اگلے سربراہ اجلاس کے سیشن کو استعمال کرتے ہوئے فرانس میں رونما ہونے والی دہشت گردی پر بڑے پیمانے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ یونین ایسے چیلنجز کا کسی طرح بھی مثبت انداز میں مقابلہ کر سکتی ہے۔ ٹسک کے مطابق سمٹ میں دہشت گردی کا موضوع پر گفتگو فیصلہ
فرانسیسی صدر فرانسوا اولانڈ کے ساتھ جمعرات کے روز ہونے والی ملاقات میں کیا گیا تھا۔ Je suis Charlie, and say, we are not afraid. We will not be intimidated by the brutal and violent attacks on our freedom. The very reason why we have built the European Union, to effectively protect our values against all kinds of violence. Tonight my heart is also in Paris, in solidarity with the victims and the families of the Charlie Hebdo attack. Today we can only repeat yesterday's headlines across the world. Je suis Charlie, and say, we are not afraid. تو آئیے ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم واقعات کی تجزیے کی طرف۔ میرے اپنے مہمان مصطفیٰ محسن صاحب سے پہلے یہ سوال ہے۔ سب سے پہلے محسن صاحب کا میں اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں، آپ کا مسٹر ٹی وی کی جانب سے نقطہ نظر میں آپ کا استقبال ہے۔ جی شکریہ۔ بتائیے گا محسن صاحب کہ کیا اس پورے واقعے میں کون سی سازش کار فرما ہے؟ جی دیکھیے، جیسا کہ ہم نے کل بھی اس مسئلے پر بات چیت کی تھی، فرانس میں جو دہشت گرد حملہ ہوا ہے ایک میگزین پر، ایک میگزین کے دفتر پر، جس میں 12 افراد کو ہلاک کر دیا ہے اور مرنے والوں میں اس میگزین کا ایڈیٹر بھی شامل ہے۔ ہم نے آپ سے کل بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک بھرے پورے شہر میں، پیرس جیسے شہر میں جہاں سیکورٹی کا بہتر انتظام ہوتا ہے اور دھمکیاں ملنے کی وجہ سے اس میگزین کو اضافی ایکسٹرا سیکورٹی فراہم کی گئی تھی، اس کے باوجود 3 حملہ آور وہاں گھس آتے ہیں اور 12 افراد کو ہلاک کرنے اور 20 افراد کو زخمی کرنے کے بعد محفوظ طور پہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کل کہا تھا۔ تو ہم نے اس بات پہ روشنی ڈالی تھی کہ شاید یہ فلسطین اور اسرائیل تنازع کے پس منظر میں کوئی یہودی سازش ہو سکتی ہے، جس میں کہ فرانس کو فلسطین کی تائید کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آپ کو میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ چند دن پہلے فرانس کی پارلیمنٹ میں فلسطین کی تائید میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی، جس میں فلسطین کو ایک آزاد مملکت کے طور پر تسلیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اسرائیل نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ اسرائیل نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ اس قرارداد کو روکا جائے۔ اس نے وہاں کے فرانس کے بڑے بڑے قائدین سے ربط پیدا کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ قرارداد منظور نہیں ہونی چاہیے، فلسطین کو ایک آزاد مملکت نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اگر وہ آزاد مملکت بن جاتا ہے، اسے برابر کے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس سے خطرہ لاحق ہے۔ بہرحال یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کا پس منظر ہے۔ میں ایک سیکنڈ آپ کو یہاں پر روکتے ہوئے کہ سوال یہ اہم کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی یہودی سازش ہو سکتی ہے، تو جیسا کہ ابھی عراق اور لیبیا میں جس طرح ابھی سیریا میں اٹیک جو چل رہے ISIS کے، تو وہ بھی کئی بار ایک ہیڈ لائنز کے طور پہ پیش آئی تھی کہ اسی کے پیچھے بھی مطلب مسلم کے فیس میں کوئی یہودی سازش رچ رہی ہے، جیسے ابو بکر بغدادی کوئی جو پہلے یہودی کے سربراہ تھے بہت بڑے، تو ایسے ہی یہ بھی فرانس کو کوئی ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اب میں اس پر بھی روشنی ڈالوں گا کہ سیریا اور عراق میں جو تنظیم سرگرم ہے ISIS، اسے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، لیکن ہم اگر چند مہینے پہلے کے واقعات پر نظر ڈالیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ تنظیم کا سال بھر پہلے کوئی وجود نہیں تھا، اچانک یہ وجود میں آ گئی اور اتنے بڑے پیمانے پر وجود میں آئی کہ اس نے عراق اور سیریا کے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، دوسری طرف یہ تنظیم کے وجود میں آنے کے چند دن بعد اسرائیل اور غزہ، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ ہوئی، یعنی کہ اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تھا، وہاں کئی معصوم بچوں کو ہلاک کر دیا گیا، خواتین کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے باوجود اس تنظیم نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا، تو لوگ یہ کہنے لگے، یہ شبہ ظاہر کرنے لگے کہ شاید یہ یہودیوں کی ہی کوئی تنظیم ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ اب میں اس آپ کے فرانس کے واقعے کی طرف آتا ہوں کہ فرانس میں جب یہ حملہ کیا گیا تو ہم نے اس بات پہ زور دیا تھا کہ شاید یہ کوئی سازش ہو سکتی ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، کیونکہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، صرف ایک چیز برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ ہے اس کے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی۔ اگر کوئی پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مسلمان جذبات سے بے قابو ہو جاتا ہے۔ یہ بات مغربی اقوام کو اچھی طرح معلوم ہے، اور شاید انہوں نے مسلمانوں کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ حملہ کیا تھا تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے۔ اب حملہ آور فرار ہو گئے تھے، پولیس کل سے انہیں تلاش کر رہی تھی۔ کل پولیس نے انہیں گھیر لیا، ایک سپر مارکیٹ میں حملہ آور گھس گئے تھے اور پولیس نے انہیں گھیر لیا۔ حملہ آوروں نے
कुछ अफराद को यरगमाली बना लिया था, अपना हॉस्टेज बना लिया था और उनके बलबूते पे अपने मुतालिबात मनवाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें हलाक कर दिया। लिहाजा अब ये बात तो पर्दे में आ गई है, इस पर राज के पर्दे पड़ गए हैं कि वो हमलावर मुसलमान थे या वो हमलावर यहूदी थे या वो हमलावर कोई और थे। ये शायद इस बात की तहकीकात के बाद ही बात सामने आ सके, या फिर हो सकता है कि दीगर कई वाक़यात की तरह इसकी भी कोई तहकीकात ना हो, और अगर तहकीकात हों भी तो उसका सही नतीजा सामने ना आए। लिहाजा फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा कि ये मुसलमानों पे एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने चार्ली हेब्डो के दफ्तर पे हमला करते हुए वहाँ के एडिटर को हलाक किया या वहाँ के स्टाफ को हलाक किया। हम यहाँ पे ये बात भी हम आपको समझा दें कि हम इस हमले की तायद नहीं करते, हम इस हमले की मजम्मत भी नहीं करते, मुखालिफत करते हैं हम जी। और ये भी कहते हैं कि महज़िब माशरे में, सिविलाइज सोसाइटी में बिल्कुल ऐसे हमलों की कोई गुंजाइश नहीं है। सिविलाइज सोसाइटी में एक तरफ आपको अपनी राय का इजहार करने, अपना ओपिनियन दूसरों को बताने की पूरी आज़ादी हासिल है, तो दूसरी तरफ हमें पुरअमन एहतजाज करने की भी आज़ादी दी गई है, हमें हक़ दिया गया है। तो लिहाजा अगर हमारी कोई मुखालिफत करता है, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाता है, तो होना ये चाहिए कि हम अपना कुछ पुरअमन एहतजाज करें, अपने हुकूमतों के इल्म में ये बात लाएं कि भाई ऐसी बात हो रही है जिससे हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच रही है, और इसे रोका जाए, इस पर काबू पाया जाए। जैसा कि अभी आपने कहा कि इससे कोई किसी का ताल्लुक़ हो भी सकता है नहीं, लेकिन इसमें जब 3 दहशतगर्दों की बात आ रही है, जो 3 हमलावर है जी, उसमें से 2 तो सगे भाई बता रहे हैं जी, तो इसके ताल्लुक़ से आपका क्या कहना है? जी, तो देखिए, इस हमले में कहा जाता है कि जुमला 3 लोग मुलविस थे जी, जिनमें से एक नौजवान 18 साल हमीद मुराद ने जी चारशंबे की आधी रात से पहले ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था जी। उसने देखा था कि उसका नाम हमलावरों की फहरिस्त में शामिल है। वे एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर उसने अपना नाम देखने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। लिहाजा अब उस पर से शुबा हट गया। अब रह गए दो लोग जी, उनके नाम बताए जाते हैं सईद कवाची और शरीफ कवाची। और इनमें ये कहा जाता है कि सईद कवाची जो है ये 2005 में भी किसी दहशतगर्द सरगर्मी में मुलविस था, उसे 3 साल की सज़ा कैद हुई थी जी, और जबकि उसने अपनी सिर्फ आधी सज़ा मुकम्मल की थी बिल्कुल। और उसका भाई शरीफ कवाची जी, तो ये दोनों भाइयों पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि इन्होंने ही हमला किया, और CCTV के कैमरों से जो फुटेज हासिल किए गए उनके जो खाके हैं वो इन पर फिट बैठते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया है कि उनके फ़ोटो जो निकाले गए CCTV कैमरे से, लेकिन उस वक्त तो वो बताया जा रहा था कि वो नकाब पोश थे। जी बिल्कुल। देखिए, आपको यहाँ ये बात समझनी ज़रूरी है कि आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर हम CCTV फुटेज से कोई फ़ोटो हासिल करते हैं किसी नकाब पोश की, तो कंप्यूटर के ज़रिए उसे डीकोड करते हुए उसके नकाब को हटाकर उसका खाका मालूम किया जा सकता है, एक नामुकम्मल सा खाका उसका तैयार किया जा सकता है। अच्छा, मतलब इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, डेफिनेटली वही अटैक करने वाले हैं, ये मतलब कोई सबूत उनके ऊपर रखा हो गए हैं? वही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, ये बात पाया सबूत को नहीं पहुँचेगी कि यही हमलावर थे। अभी हम यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि यही हमलावर थे सईद और शरीफ कवाची, जिन्हें पुलिस के मुताबिक हलाक कर दिया गया है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, ये आप तमाम हालात से हमको वाकिफ़ करवाते हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद दोबारा लौटते हैं मोहसिन साहब से आगे की जानकारी के लिए। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं।
हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल और हरिया सभी इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और सफाई की खातिर अपने निकाह के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से बैतुल खुला बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे उसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। आप भी अपने घर में बैतुल खुला बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ बैतुल। इस्लाम में जो अल्लाह के साथ साथ इबाद की जो तालीमात में दी हैं, उसमें माँ बाप का हक़ औलाद के लिए और औलाद का हक़ माँ बाप के लिए क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपकी तालीमात पर अमल किए बगैर निजात मुश्किल है। अब्दुल क़दीर साहब ने हैदराबाद से सवाल किया हमसे सब कि आम तौर पर आजकल जो शादियों में जो बेजा रसूमात की जा रही हैं और जिस तरीके से खराफातें या फिर रसूमात और फिर इसमें बेदरीग जो पैसा खर्च किया जाता है, ये कहाँ तक दुरुस्त है? इस्लाम में घोड़े और जोड़े की रकम लेना ये कतन हराम है और ये मर्दों की बेगैरती की बात है कि औरतों से किसी तरह के पैसे का मुतालबा करे। राह हिदायत बराह रास्त देखिए हर हफ्ता और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। नाज़रीन, वक्फे के बाद नुक्ता नज़र में आपका दोबारा इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मज़ीद ख़बरों की जानिब। जैसा कि पेरिस में जो इस तरह हमला हुआ है, शायद वो कोई हमला किसी तरह से हो, यानी गुस्ताख रसूल को लेकर हो या किसी और तशद्दुद को लेकर हो। दहशत तो दहशत ही होती है और दहशत की कोई इस्लाम या मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या कोई और मज़हब से उसका कोई ताल्लुक़ हो। लेकिन इस्लाम यही बताता है कि दहशत तो हमेशा दहशत ही है और वो कभी इस्लाम से नहीं जुड़ सकता। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे पार्टीज़ भी हैं, कुछ सियासत के लिए दहशतगर्दी को हमेशा से इस्लाम की तरफ जोड़ देते हैं। और इसी बात को लेकर हमारे सीनियर सहाफ़ी मोहसिन साहब से दोबारा हम सवाल करते हैं, क्या तशद्दुद और दहशतगर्दी से किसी मज़हब का कोई ताल्लुक़ होता है? जी बसीर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि क्या दहशतगर्दी और तशद्दुद का किसी मज़हब से ताल्लुक़ होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे कई कायदीन ने भी ये बात कही है और मैं भी यही मानता हूँ कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं। बिल्कुल, दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता और दहशतगर्दी चाहे अमेरिका में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे अफ्रीका में हो, दहशतगर्दी ही होती है। इसे किसी भी तरह हम जायज़ नहीं ठहरा सकते, हम किसी भी तरह इसकी तायीद नहीं कर सकते। हम तो इसकी मजम्मत ही करेंगे और हम हमेशा यही कहेंगे कि दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए और अपना पुरअमन तौर पे एहतजाज दर्ज कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन अब ये लोग जिस तरह हर कोई इस्लाम से इसको जोड़ देते हैं कि जहाँ कहीं भी अटैक होता है, जैसा ISIS का जो भी मामला उठता है, यानी दिन दहाड़े हो या रात हो या दावत हो, कोई ऐसे मामले में भी वो अटैक कर देते हैं, यानी बच्चों को देखते हैं ना औरतों को देखते हैं, वो अटैक कर देते हैं। लेकिन इसका हर किसी अटैक से इस्लाम का क्या ताल्लुक़ है? देखिए, इस्लाम में तो इस बात की सख्ती से मुमानियत है कि दहशतगर्दी कतई ना की जाए, बल्कि किसी का नाहक कत्ल भी ना किया जाए। बिल्कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी एक इंसान का, चाहे उसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, अगर नाहक कत्ल किया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस्लाम में यहाँ तक भी हिदायत दी गई है कि जब हम जंग करें तो उस वक्त मासूम बच्चों और औरतों को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ, उन्हें महफूज रखें और सिर्फ मर्दों से जंग करें। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ उनके घरों को ना उजाड़ें, उनके खेतों और खलियानों को ना जलाएं। तो इस्लाम तो अमन का मज़हब है, इस्लाम तो आश्ती का मज़हब है। लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला, जो बिल्कुल एक गलत इल्ज़ाम है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद आधी दुनिया मुसलमान हो जाती। बिल्कुल तो लेकिन ये वाक़या नहीं है। वाक़या तो ये है कि इस्लाम अमन और आश्ती का मज़हब है और ऐसी हरकतों से सख्त मना करता है।
بالکل صحیح کہ کسی کو قتل کیا جائے. جی بالکل. لیکن اور ایک بات ہم یہ بات کرتے ہیں محسن صاحب آپ سے کہ ڈنمارک نے بھی اس سے پہلے ایک ایسا ہی کچھ پرنٹ شائع کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو اس وقت بھی ساری دنیا میں مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا تھا, بہت اپنے غم و غصے کا اظہار کیا, برہم ہوئے, احتجاج ہوئے, کئی جگہوں پر آتش زدگی کا واقعات پیش آئے ہیں. تو 2006 میں جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد پلٹ کر 2014 میں یہ حالات پیش آئے ہیں. تب یہ 2014 میں یہ حالات کو دیکھتے ہوئے اب اس نے سب سے بڑا اخبار جو ڈنمارک کا مانا جاتا ہے اس نے بھی اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں اب یہ خبر شائع نہیں کروں گا. تو اس کی کہاں تک یہ کارروائی ممکن سچ ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو یہاں پہ پھر ایک بار بیک گراؤنڈ میں لے جانا چاہوں گا, پس منظر میں لے جانا چاہوں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی دل آزاری یعنی مسلمانوں کا دل دکھانے کی کوششیں وقفے سے ہوتی رہی ہیں. بالکل. اگر ہم حالیہ ماضی پہ نظر ڈالیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ 1985 میں ایک کتاب آئی تھی کولکتہ میں, ایک مصنف سیتا رام گوئل نے یہ کتاب لکھی تھی قرآن پیٹیشن, جس میں کہا گیا تھا کہ قرآن مجید پر امتناع عائد کر دیا جائے کیونکہ اس میں جہاد کی تعلیم دی گئی ہے, اس میں دوسروں کو قتل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. بالکل. اس کے بعد 1988 میں ایک کتاب آئی شیطانی آیات جسے کہتے ہیں ہم, سیٹینک ورسز, سلمان رشدی کی لکھی ہوئی یہ کتاب تھی. اس میں بھی مسلمانوں کی توہین کرنے, مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی. بالکل. اور اس مصنف کو بعد میں بہت ہی سیکیورٹی فراہم کی گئی, اسے انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا. یہ بھی ایک دل دکھانے کی کوشش تھی. اس کے بعد ستمبر 2005 اور 2006 کے اوائل میں ڈنمارک کے ایک اخبار نے, جو وہاں کا سب سے بڑا اخبار ہے جس کا نام ہے جیلینڈ پوسٹن, اس نے مسلمانوں کے پیغمبر یعنی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی, آپ کے توہین آمیز خاکے شائع کیے تھے, جس کی وجہ سے ساری دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی. جی بالکل. سارے ملکوں میں احتجاج ہوا تھا, مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا تھا اور کئی سفارت خانوں کو جلایا گیا اور کئی اس میں مسلمان شہید بھی ہوئے. جی جی. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا دل دکھانے کی کوششیں وقفے سے ہوتے رہتی ہیں, اور وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان صرف ایک مسئلے پر بھڑک سکتے ہیں. وہ تو حالانکہ مسلمان ہر جگہ مظلوم ہیں, ظلم برداشت کر رہے ہیں, لیکن ان کو معلوم ہے کہ سارا ظلم برداشت کر لیں گے, صرف ایک چیز برداشت نہیں کریں گے اور وہ ہے اہانت رسول. اسی کو لے کر یہ لوگ حملہ کرتے جا رہے ہیں مسلمانوں, اسی بات پر جو ہے سو مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے, اشتعال دلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہ واقعے کی طرف, جہاں فرانس کا واقعہ ہے, اس میں جس میگزین پر حملہ کیا گیا تو یہ حملہ کچھ بلا وجہ بھی نہیں تھا. اس میگزین نے کچھ عرصہ پہلے ISIS کے سربراہ ابو بکر البغدادی کا ایک کارٹون شائع کیا گیا تھا جس میں بغدادی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جی اتنا توہین آمیز خاکہ تھا یہ کہ جسے دیکھ کر کسی بھی مسلمان کو مشتعل ہو جانا ایک فطری بات تھی. اور جیسا ابھی ایک سیکنڈ ابھی آپ کو میں روکتے ہوئے ایک بات, یہ اہم سوال, جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ لوگ جیسا کہ مسلمان کو دہشت گرد ٹھہرانا چاہتے ہیں کوئی بھی ضابطے سے, کہ یا اٹیک سے لے کر ہو یا کسی کو کڈنیپ کرنے سے لے کر ہو, کسی یرغمال بنانے سے, جس طرح بھی. لیکن ابھی جس طرح فرانس نے جیسا کہ ابو بکر البغدادی جو ISIS کا سب سے بڑا ایجنڈے کا جو صدر ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرتا ہوا اس کے شائع کیے تھے, یعنی اس کے جو بھی خاکہ تھا اس کو انہوں نے نشر کیا. تو جب ایک مسلمان کو ہی بھی مطلب مسلمانوں کے پیغمبر پہ ہی اٹیک کرتے ہوئے بتایا جا رہا, تو پھر اس پر یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی دہشت گردی کا جوڑا کیوں جا رہا ہے؟ جی وہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے, مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے, اور اتنی سطحی سازش ہے, یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سازش ہے, کیونکہ اس میں مسلمانوں کے خلاف ہی کارٹون شائع کیا گیا اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے یہ حملہ کیا. حالانکہ اس میں سچائی کیا ہے اس کی تہ تک تو ہم تحقیقات کے بعد ہی پہنچ سکتے ہیں. اگر تحقیقات غیر جانبدارانہ ہوں, اگر واجبی تحقیقات ہوں, تو اسی وقت پتہ چلے گا کہ یہ کارستانی کس کی تھی, کیا یہ مسلمانوں نے حملہ کیا یا کسی یہودی تنظیم نے یہ کارستانی کی. یہ تو تحقیقات کے بعد ہی بات معلوم ہوگی. تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آپ سے ایک آخری اور چھوٹا اہم سوال یہ کرنا چاہتا ہوں محسن صاحب کہ کوئی بھی حملہ آور کو لے کر ہر کوئی تو کوئی مخالف کر رہا ہے, کوئی مذمت کر رہا ہے, کوئی اس کی ستائش بھی کر رہا ہے, جس کو یہ چیز یعنی گستاخ رسول, جیسا کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی یعنی جان لے لو یا ان کے مال لے لو, ان کو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے میسنجر ہے سب سے بڑے, ان کو اگر کوئی خلاف بول دیتے ہیں تو مسلمان بھڑک اٹھ جاتے ہیں.
تو اب جب کوئی اس کی مذمت کرتا ہے یا کوئی اپنی جان پر کھیل کے سامنے والے کو ہلاک کر دیتا ہے تو یہ اس کی اپنی طاقت کی بات ہے، لیکن اس طاقت کو کوئی کسی نے سراہنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی سے کہ جڑے ایک BSP کے لیڈر جو حاجی یعقوب قریشی صاحب ہے، جو انہوں نے کہا کہ جو بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ رسول کا سر قلم کر دیتے ہیں، یعنی اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، تو اس کو میں اپنی طرف سے 51 کروڑ روپے کا انعام دوں گا۔ تو اس کو کچھ لوگوں نے ستائش کی، کچھ لوگوں نے تنقید کی، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے بصیر، میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم بحیثیت مسلمان دہشت گردی یا تشدد کی کبھی بھی تائید نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے مذہبی تعلیمات ہیں، ہمارے اسلامی تعلیمات ہیں کہ آپ ناحق کسی کا قتل نہ کریں۔ آپ کو یہاں پہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا، آپ کی حیات کا، ایک حیات مبارکہ کا ایک واقعہ بتانا چاہوں گا کہ ایک یہودی خاتون روزانہ آپ پر کچرا ڈالتی تھی۔ آپ جب راستے سے گزرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ پر راستہ کچرا ڈالتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے لیکن اس یہودی خاتون نے آپ پر کچرا نہیں ڈالا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تشویش ہوئی کہ کیا بات ہے، آج یہ اپنے معمول سے ہٹ گئی ہے۔ آپ واپس تشریف لائے، آپ اس یہودی خاتون کے گھر گئے اور معلوم کیا کہ کیا بات ہے اماں، آج آپ نے مجھ پہ کچرا نہیں ڈالا۔ بالکل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ خاتون بیمار ہو گئی تھی، وہ کچھ علیل ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ اپنے اوپر چھجے پر نہیں آ سکی اور اس نے کچرا نہیں ڈالا۔ تو آپ نے اس کی مزاج پرسی کی اور آپ نے اس کے لیے تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کی، اس کی دوا دارو کا انتظام کیا۔ اس واقعے سے وہ اتنا متاثر ہوئی کہ مشرف با اسلام ہو گئی۔ تو اسلام اس طرح کے اخلاق اور آداب کے مظاہرے سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ تو ہم یہاں پہ اس بات کی قطعی تائید نہیں کرتے کہ کسی پر حملہ کیا جائے یا کسی کو ناحق قتل کیا جائے، بلکہ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے مخالفین کو اور غیر اقوام کو اپنے اخلاق سے اور اپنے اسلامی اصولوں سے، مذہبی اصولوں سے اپنا گرویدہ بنائیں اور انہیں اپنے ساتھ شامل کریں، انہیں اپنا حامی بنائیں۔ تو یہ ہے ہمارا نقطہ نظر کہ ہم دہشت گردی کی تائید نہیں کرتے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اوپینین کا اظہار کرنے کی، یعنی اپنی رائے کا اظہار کرنے کی جو آزادی دی گئی ہے اس کی بھی کوئی حد مقرر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اظہار آزادی رائے کے نام پر کسی کے بھی جذبات کو ٹھیس پہنچائیں، اپنے الفاظ سے کسی کا بھی سینہ چھلنی کر دیں یا کسی کی مذہبی شخصیتوں کی کارٹون اتار کر ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں۔ ہم اس کی بھی تائید نہیں کرتے۔ بہرحال ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس دونوں چیزوں پر غور کیا جانا چاہیے اور ان کی اصلاح کی جانی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ جس طرح ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے محسن صاحب، جس طرح ہمارے سینئر صحافی ہیں، بہت اچھا ایک میسج دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کچرا ڈالنے والے کی بھی عیادت کرتے تھے۔ تو جیسا کہ تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو آپس میں کس طرح لڑایا جائے، تو دیکھا گیا کہ مسلمانوں کی ایک ہی کمزوری ہے، وہ ہے ان کے میسنجر حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف کچھ نہ کچھ گستاخی کی جائے تاکہ مسلمان آپس میں بھڑک اٹھے، برہم ہو، تاکہ دنیا کے معاشرے میں خرابی پیدا ہو، مسلمان اسی طرح بدنام ہو سکے۔ تو ہم آپ کو ہماری طرف سے بھی ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ناظرین، کبھی کوئی دہشت گردی کا اسلام سے نہ کبھی تعلق تھا نہ اور کبھی ہوگا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے بلا وجہ کسی ایک کا بھی قتل کرتا ہے تو گویا وہ سارے اسلام کا قتل کرنے والا ہے۔ تو ہم یہ آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی دہشت گرد کا معاملہ کبھی اسلام سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا اور کوئی بھی اس سے کوئی بھی دہشت گردی نہ کبھی بچا ہے نہ بچ سکے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے نقطہ نظر کے تمام حالات۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ نقطہ نظر میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔